الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به من علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام عزیز بھائیو، ابھی 17واں پارہ سورۃ الحج کے 90 رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات کا ترجمہ ہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، کام میں لگایا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کیا کشتیوں کو جو اس کے حکم سے چلتی ہیں سمندر میں. ویمسک السماء، اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ گر جائے. ویمسک السماء ان تقع علی الارض، زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اگر چاہے تو وہ یہ جس طرح آسمان تھما ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہو جائے تو اس کی کیفیت ختم ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل، اس کا کرم ہے کہ وہ وہی روکا ہوا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، بڑا شفقت والا اور نہایت رحم والا ہے. وہو الذی احیاکم، وہی ذات ہے کہ جس نے تم کو عدم سے وجود میں لایا، تمہیں زندگی عطا کی. وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تمہیں زندہ یعنی قبروں سے زندہ اٹھائے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان انتہائی ناشکرہ ہے، انتہائی ناشکر گزار ہے. لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ ہم نے مقرر کیا ہے، ایک شریعت مقرر کی ہے. ہم ناسکوہ، وہ اسی کے مطابق عمل کرتی ہے، اسی کے مطابق اس کی اتباع کرتی ہے. کہ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر، تو لوگوں کو اس امر دین میں تم سے ہرگز لڑنا نہیں چاہیے اور نزاع نہیں کرنا چاہیے. ودعو الی ربک، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، بلائیے. انک لعلی ھدی مستقیم،
بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر آپ اس تبلیغ پر، آپ کی دعوت پر بھی اگر وہ نہ مانے اور آپ سے بحث کرے، وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے مجادلہ کرے، نزاع کرے، جھگڑے، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، فَقُلِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں؟ یعنی یقیناً علم ہے، یہ یعنی اس کو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جس کو استفہام تقریری کہتے ہیں، کہ جس سے یعنی اس بات عموماً یعنی نفی مراد نہیں لیا جاتا، اس باتی معنی مراد لیا جاتا۔ مثلا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ یعنی یقیناً کھولا ہے۔ علم تعلم، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ یعنی یقیناً اس بات کا علم ہے۔ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے؟ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ساری باتیں جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق ساری باتیں کس میں جمع فرمائی، کس میں لکھی ہے؟ فی کتاب، ایک کتاب میں۔ اور کتاب سے مراد کون ہے؟ تقریباً مفسرین کرام اس کی یہی تفسیر فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ، کہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے ان چیزوں کو کس میں لکھ دی ہے؟ ایک کتاب میں۔ بے شک ساری ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے، ان ساری باتوں کو لوح محفوظ میں جمع کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کے باوجود اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے جس کی کوئی سند دلیل نازل نہیں کی، کوئی ان کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل کہ جو منقول ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور نہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے نعوذ باللہ کہ اللہ کے شریک ہے، یعنی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے یقیناً جو اللہ کے علاوہ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ سمعی کسی قسم کی دلیل ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ظالموں کے لیے کون مددگار ہو سکتا ہے؟ کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات جو بالکل روشن ہے تلاوت کی جاتی ہے، جو اس کے منکر ہے ان پر، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو تم دیکھو گے ان کے چہروں میں کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا المنکر، ناگواری کو، غیظ و غضب کو، غصے کو، کہ یکادون، ایسا معلوم ہوتا ہے، قریب ہے کہ یکادون کے معنی مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں اٹ از اباؤٹ ٹو، جو قریب ہے کہ ایسا ہو جائے۔ یکادون یستون، قریب ہے کہ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ ان پر جو ہماری آیات جو ان پر تلاوت کر کے سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ان پر حملہ کر بیٹھے، یعنی اتنا غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ ان پر حملہ کرے، جن پر یہ ہماری آیات یہ پڑھ کر سناتے ہیں، کہ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قل، آپ کہہ دیجئے، افانبئکم بشر من ذلکم، کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر یعنی شر اور بری بات نہ بتاؤں؟ یہ تو غیظ و غضب کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر غیظ و غضب میں گرفتار ہونے والے ہیں، لیکن یہ غیظ و غضب خود انہی کے لیے تباہی کا موجب ہے۔ قل افانبئکم، کیا تمہیں میں اس سے بڑھ کر بھی یعنی شر نہ بتاؤں؟ النار، اور دوزخ ہے۔ یہ تو دنیا کا غیظ و غضب ہے جو اپنی اس غیظ و غضب کی آگ میں جل رہے ہیں، اور ایک آگ ہے جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ ہے النار، وعدہ اللہ الذین کفروا، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کافروں کے لیے کہ جو اس کو نہیں مانتے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، کہ اللہ نے ان کے لیے اس کو تیار کیا ہے کہ وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے رکوع میں کہ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان شروع فرمایا، اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ علم تعلم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان کیا پر پانی نازل فرماتا ہے، زمین سرسبز و شاداب بن جاتی ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اس سے پہلے جو اب جس رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے بالکل یعنی پہلی آیت اس سے بالکل متصل آیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ اس کا ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں کو تمہارے کام میں لگایا اور تمہارے لیے قابل انتفاع بنایا، تمہارے لیے مسخر کیا۔ جو ماقبل کی آیت کا ربط یہ ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ لائق تعریف ہے۔
دنیا میں جب کسی کی ملکیت ہوا کرتی ہے وہ انسان کیا کرتا ہے، یعنی وہ جس کی بھی ملکیت ہوا کرتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، آسمان اس کی ملکیت ہے، زمین اس کی ملکیت ہے، بر و بحر اس کی ملکیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہے اللہ تعالیٰ، تو یقیناً وہ ذات بے نیاز اللہ الصمد، کیا اس کی ذات بے نیاز ہے، یہ ضرورت یہ اس کے لیے نہیں ہے، اللہ نے یہ ساری کی ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی کہ انہی کائنات میں سے جو عظیم جو اللہ انسان کو قابل منفعت جو انسان کے لیے جو چیزیں پیدا کی وہ زمین ہے، اس لیے اور انسان زمین کا سمجھنا، زمین کی نعمتوں کو سمجھنا انسان کے لیے آسان ہے، اس لیے سب سے پہلے زمین کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، الم تری کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم کہ اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اتنی اس کے اندر وسیع مفہوم ہے کہ زمین کے اندر پھل، زمین کے اندر پودے، زمین کے اندر حیوانات، زمین کے اندر نباتات، زمین کے اندر جمادات، زمین کے اندر بے شمار معادن یعنی میٹلز، سونا، چاندی، لوہا، اسی کے ذریعے سے انسان بے شمار چیزیں اپنی ضروریات زندگی کی اختیار کرتا ہے، یہ ساری کی ساری لوہا اگر چاہے تو وہ آگ میں لوہا سخت ہونے کے باوجود بھی آگ میں وہ نرم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے آسان فرما دیا، یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں اگر ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، یہ صلاحیت کس نے پیدا کی کہ لوہے کو استعمال کرنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی، بڑے بڑے قوی ہیکل جانوروں کو چاہے جو تم سے 4 گنا قسم کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے مسخر ہیں، پھر بھی تم اس کو اپنے کام میں لاتے ہیں، یہ کس نے تمہیں مسخر کیا، اس لیے جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے ذات جو اس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا اور ہم اس پر قابو رکھنے والے نہیں تھے۔ آپ کہیں گے آج تو جانور نہیں ہے کہ جس کے لیے، لیکن وہ آپ جاننا چاہیے جانور نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتا، اللہ تمیز نہ دیتا، اس پرزوں کے اندر معمولی لوہے کے پرزوں کے اندر ایک طاقت پیدا فرما دی کہ یعنی چند منٹوں کے اندر آپ کتنے دور دراز کا سفر طے کرتے ہیں، تو یہ اس زمانے میں سواریاں تھیں، تو یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی مسخر کرنے کی وجہ سے یہ آلات لوہا وغیرہ جو آلات ہے جو میٹل ہے اس کے اندر، وہ میٹل جو اس کے اندر صلاحیت کیسے پیدا ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ تمہارے لیے آسان نہ کرتا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ قابل انتفاع نہ بناتا تو آج دنیا میں کوئی گاڑی وجود میں نہیں آتی، اس لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا میں جانوروں کا ذکر نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ نے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے کہ جو جانوروں کو مسخر کیا، کہ کلمہ ایسا ہے جس کے اندر جیسے جانور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اپلائی ہوتا ہے، یہ جو دعا ہے یہ آپ کی سواریوں پر، آپ کی کاروں پر، آپ کی موٹروں پر بھی اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، یہ تصور نہ کرنا کہ اب جانور نہیں ہے، یہ جو سواری ہے اگر چاہے تو یہ سواری نہ چل سکے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا کیسے انعامات اس بندے پر ہے کہ اللہ نے کیسی راحت سہولت عطا فرمائی کہ جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے لفظی معنی تو اس کو تابع کرنے کے معنی ہے، آپ کہیں گے کہ کیا پہاڑ ہمارے تابع ہے، کیا مطلب دنیا کا سارا نظام ہمارے تابع ہے، کہ ایک سخرہ کے 2 معنی ہیں، ایک تو تابع ہو جانا، دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ کے فائدے کے لیے کوئی چیز مختص کر دینا، تو اگر اللہ تعالیٰ اگر جیسا کہ جو حقیقی معنی ہے جو تابع ہونے کے معنی، اگر ایسا ہوتا تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کہ کوئی چاہتا کہ دریا ہماری طرف بہے اس کی طرف نہ بہے، وہ چاہتا کہ دریا ہماری طرف بہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یقیناً اسی کے حکم سے ہوگا، لیکن دریاؤں کے پانی کا انتفاع اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو اس پر کشتی نہ چلتی، کشتی رک جاتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر چاہے تو ہواؤں کو روک دے کشتی نہ چلے، تو چنانچہ یقیناً اسی کے حکم سے چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، چاند ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، سورج ہماری خدمت میں لگا دیا، دنیا کے سارے کے اسباب ہماری خدمت کے لیے لگا دیے گئے، سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری، اور کشتیوں کو جو تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی اس کے حکم سے، آپ کہیں گے یہ کشتیوں کی کیا ضرورت ہے، یہ کافی ہے جہاز، یاد رکھنا آج بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی آج جو آئل ہے، آج جو مطلب ہے کہ جو پیٹرول ہے سب سے آج دنیا کا بڑا معاشی نظام کا دار و مدار اس پر ہے، آج اوپر کے جہازوں سے پیٹرول تیل اس کو نہیں بھیجا جاتا، بلکہ آج سمندری جہاز ہی کے محتاج اس پیٹرول کو بھیجنے کے لیے، بلکہ کئی ٹینکر اتنا پیٹرول تیل منتقل نہ کر سکے، ایک جہاز جو منتقل کرتا ہے جو مال بردار جہاز جو کام آتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والفلک تجری، اس کی افادیت ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے،
اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اتنا عظیم آسمان کہ جس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ بتایا گیا زمین سے کئی گنا یہ وسیع ہونے کے باوجود کوئی اس کے لیے ستون نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ستون نہیں ہے۔ اب کتنا اتنا کئی سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، کوئی اشیاء سے اس میں سے نہیں گرتی۔ اگر اچانک اشیاء گرنے لگے اس میں سے تو یقیناً انسان کی زندگی کا لطف ختم ہو جائے، نہیں معلوم کہ کیا کچھ گر جائے، کب مکان تباہ ہو جائے، کب ہمارے شہر تباہ ہو جائے، کب ہمارے گاؤں تباہ ہو جائے۔ تو یہ اتنے زمانے دراز سے کون تھامے ہوئے ہیں؟ اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر گرنے سے اسے تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کے حکم سے جو کچھ ہوگا۔ ہاں ایک وقت ہو جائے گا کہ ایک وقت ایسا ہوگا اس کے حکم سے آسمان پھٹ پڑیں گے۔ وہ کب ہوگا؟ جب قیامت اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کرنے کا جب ارادہ فرمائے گا، جب قیامت آئے گی۔ ارشاد ربانی ہے یہ وسیع آسمان بھی اس کی اجازت سے اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب کہ ستارے گر پڑیں گے۔ تو اس طرح جب اندازہ لگائیے کہ اللہ کی نعمت کثرت سے ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ بھی کہے، ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھے الحمدللہ کہے، زمین کو دیکھے الحمدللہ کہے، بر کو دیکھے الحمدللہ کہے، بحر کو دیکھے الحمدللہ کہے۔ یعنی ہر آن ہر لمحہ ہمیں اللہ کے شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ انسان عموماً انسان کے اندر بھول کا مادہ پایا جاتا ہے، اور کسی نعمت کو بار بار استعمال کرتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے بار بار۔ حد درجے ان نعمتوں کی وسعت کی وجہ سے، حد درجے ان نعمتوں کے استعمال کی وجہ سے انسان بھول چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو آسمان پر نگاہ پڑے تو الحمدللہ کہو، زمین پر نگاہ پڑے الحمدللہ کہو۔ اب رہا یہ کہ مثال کے طور پر اب سخت تاریکی عالم میں ہے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، آپ کو اہم کام ہے کہ کسی قسم کے اسباب نہیں روشنی کے، جب لائٹ آ جاتی ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا کام ہو جاتا ہے، کتنے خوش ہو جاتے ہیں آپ الحمدللہ کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ دن بھر آپ کو الحمدللہ، ہمیں الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے، دن بھر اللہ نے روشن کر دیا، چاہے تو یہ یعنی ظاہر کا زیادہ تعریف، لیکن بار بار نعمتوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ احساس ہمارے اندر پیدا فرما رہا ہے کہ تمہیں تو اگر تم تمہارے جسم کا بال بھی الحمدللہ کہے تو یہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر کے طریقے مقرر فرمائے، کم از کم انسان تاکہ ناشکروں کی فہرست سے نکل جائے۔ اس لیے شکر ایک واجب ہوتا ہے، شکر ایک مستحب ہوتا ہے، تو کم از کم ایک مسلمان شکر واجب کو ادا کرے، فرض کو ادا کرے، جو لسانی عبادت کے ذریعے سے، بدنی عبادت کے ذریعے سے، مالی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شکر کے طریقے مقرر فرمائے۔ اب مستحب شکر تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا شکر ادا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی مقرب بنتا چلا جائے گا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ابھی انہی نعمتوں کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ اور ایک بات بیان فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، واو حرف عطف کے لیے، حرف عطف کا مطلب یہ کہ ما قبل اور ما بعد دونوں حکم میں شریک ہے۔ اللہ اس آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، واو کہہ کر یہ فرمایا کہ یہ بھی آنے والی باتیں بظاہر تمہیں نعمت دکھائی نہیں دے رہی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ذات جس نے تم کو زندگی دی۔ اب یہ تو نعمت ہے تو تقریباً سبھی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حیات زندگی ہے، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، یہ بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے بعد عموماً لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ تمہیں زندگی دی پھر موت دے گا۔ زندگی دی، یہ نعمت تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ضمن میں یہ بات بیان فرما رہا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس آیت کا اختتام، انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کی ناشکر گزاری پر جب اس کا اختتام ہوتا ہے، مطلب کیا ہوا کہ یہ آیت میں بھی اللہ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو زندگی نعمت ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ زندگی ہی نعمت نہیں بلکہ موت بھی نعمت ہے۔ جس طرح زندگی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے۔ عدم سے وجود میں لایا، ایک اتنی بڑی نعمت، ایک نعمت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کسی بھی نہیں مطلب یہ کہ مخلوق میں پیدا فرماتا، اللہ نے انسان بنایا، دوسری نعمت ہے۔ انسان بنایا تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمایا۔ ایمان کی دنیا کی بے شمار قوم میں کافر ہے، کسی بھی قوم میں پیدا فرماتا، کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، کسی بھی نبی کا امتی بنا سکتا تھا۔ اللہ نے انہیں خصوصاً اپنے محبوب رحمت العالمین خاتم نبیین، جن کی امتی ہونے کا انبیاء کرام تمنا کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے، اس عظیم نبی کا امتی بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر بھی کہ بے شمار فرقے ہیں، جیسا کہ حدیث ترمذی وغیرہ سے ثابت ہے کہ یہ امت جیسا کہ ماقبل کی امتیں کئی فرقوں میں بٹ گئی، ایک فرقہ جو ناجی ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا انا علیہ واصحابی، کون؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی فرقے میں پیدا کر سکتا تھا، معتزلہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک تو مسلمان بنایا، اللہ کے حبیب کا امتی بنایا، تیسرا یہ کہ اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔
کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں زندگی دیا اور تمہیں موت دے گا. تو موت کیوں نعمت ہے؟ موت اس لیے نعمت ہے کہ مختصر تعریف موت کی جو بزرگان دین نے فرمائی، اگر وہ تعریف سمجھ جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ موت بھی نعمت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. اگر موت نہ ہوتی تو اللہ کے حبیب کا دیدار نہ ہوتا. اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، لیکن عاشقان نبی کہتے ہیں عیدیں دو نہیں ہیں، عیدیں تین ہیں. ایک دو عیدیں تو ایک وہ ہے جو سب جانتے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ، اور تیسری عید وہ ہے کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، مسلمان کی عید ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جانا یہ مسلمان کی جو تمنا جو کیا کرتا تھا، کم از کم میں خواب میں دیکھ لوں اللہ کے حبیب کو. جس عظیم ہستی کو خواب میں دیکھنے کی تمنا کیا کرتا تھا، اب وہ حالت خواب میں نہیں دیکھ رہا ہے، حقیقت میں دیکھ رہا ہے. یقیناً ایک مسلمان کے لیے عید نہیں تو کیا ہوگی. اس لیے انہیں عمل کے ساتھ، اس لیے اللہ کے حبیب کی محبت کے ساتھ، سنتوں کی اتباع کے ساتھ جاؤ تاکہ وہ ہماری موت کا دن بھی ہمارے لیے کیا بن جائے، عید کا دن بن جائے. تب ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، کہ جس نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا. پھر یہ تیسری نعمت کیوں؟ اس لیے کہ اگر جزا سزا نہ ہوتی تو پھر مطلب ہے کہ انسان جو چاہے کرتا، تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے مظلوموں کے لیے حق دلائے گا. تو یقیناً یہ بڑی نعمت ہے کہ ظالم سے حق لیا جائے گا، مظلوم کو دیا جائے گا. کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو زندگی ساری کی ساری عبادت میں گزارے، یقین اللہ تعالیٰ اپنا اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ان کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یقیناً یہ بڑی نعمت ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا جانا، پھر موت دینا، پھر دوبارہ اٹھانا، پھر اس کا اعمال کا بدلہ دینا. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرماتا ہے. ان الانسان لکفور، بے شک انسان انتہائی ناشکرا ہے. لام تو تاکید کے لیے، لکفور، کفور کافر تو سبھی جانتے ہیں، کافر کے لفظی معنی ہے ناشکرا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر ناشکرا کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کا نام کافر پڑا. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ سب سے بڑی جو ناشکر گزار، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انگریٹفل. کفور اسی کا مبالغہ صیغہ ہے. اگر اس صفت میں ایگزیجریشن پایا جاتا ہے، اس میں اور مزید مطلب ہے کہ اس میں اس کی کیفیت حد درجے پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی مبالغہ. جیسے صابر صبر کرنے والا، صبور بہت صبر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا، کافر جو شکر نہ کرنے والا. تو کفور جو انتہائی ناشکرا، انتہائی انگریٹفل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انسان انتہائی ناشکرا ہے. اتنی عظیم نعمتیں ہیں. اور یہ تانا ہمیں کس نے دیا؟ یہ تانا شیطان نے دیا. کیا کہا؟ وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. جب شیطان کو مردود اللہ نے بنایا تو شیطان نے مختلف چیزیں اللہ سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا. انہیں آخر میں یہ بھی کہا کہ تو بنی آدم میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے گا، اکثر ناشکرے ہوں گے. تو یقیناً مطلب کہ اللہ کے جو شکر گزار بندوں کی تعداد کم ہے. وہی وجہ ہے کہ ایک محلے میں ہزاروں مسلمان ہونے کے باوجود نماز میں کتنے 10 صف 5 صف 6 صف اتنے ہی دکھائی دیتے ہیں. کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اپنی جگہ سخت ہے، وہی اپنی جگہ بجا ہے. وہی جمعہ ہوتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ عید کا سما ہے. کہ سب مسلمان کہاں چلے گئے؟ ابھی کاروباری زندگی میں چلے گئے، لیکن شام کو تو مسلمان اسی محلے میں رہتے ہیں، فجر کو اسی محلے میں رہتے ہیں. چلو دن میں نہیں تھے مسلمان، یہ سب کے سب مطلب ہے کہ یہ کہاں جو جمعے میں جو اتنے مسلمان آ گئے، یہ سارے کے سارے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ کسی علاقے سے تو نہیں آئے، کسی مسافر تو نہیں ہے، سب اسی محلے کے رہنے والے. ہر محلے کی جو مسجدوں میں جو جمعے کے دن جو سما ہوتا ہے اور نمازوں کا سما ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے انسان یقیناً ناشکرا ہے. اور یقیناً جو شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ کہ تو ان میں اکثر بندوں کو شاکر نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ کے شاکر ہوتے تو ہماری مسجدوں کی حالت جیسے جمعے کو دکھائی دیتی اور بھی نمازوں میں ایسی ہی دکھائی دیتی. اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان الانسان لکفور، بے شک انسان انتہائی ناشکرا ہے. ان الانسان، اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. یہ ساری عبادتیں کس لیے ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے. اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یعنی تسبیح،
تحلیل، یہ ساری کی ساری یعنی عبادتیں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اور ایک مضمون شروع کیا جاتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقے عبادت مقرر کیا۔ منسک کے کئی معنی ہیں۔ منسک کے معنی ایک تو یہ بتایا گیا حج کے جو طریقے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا۔ منسک کے اور ایک معنی ہے قربانی کے جو طریقے وغیرہ۔ منسک یعنی جہاں پر نیک اعمال بجا لائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مشہور و معروف ترجمہ جو مفسرین کرام نے جس کو ترجیح دی ہے کہ منسک کے معنی ہے شریعت، یعنی عبادت کا طریقہ، عبادت۔ تو اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ تو چنانچہ یاد رکھنا شریعت بدلتی رہی لیکن نفسی عقائد اور نفس اخلاق وغیرہ یہ کبھی قابل تبدیل نہیں۔ مثلا جو دین کے جو عقائد و اخلاق تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب تک، اس میں کوئی کسی قسم کی تغیر تبدیل نہیں کہ آخرت کے بارے میں جو یقین جو ایمان رکھنا ہے ہر زمانے میں وہی رہا۔ قبر کے بارے میں ایمان و یقین ہم ہمیشہ کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں وغیرہ پر ایمانیات سے جو باتیں تعلق رکھتی ہے اس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوا، جس سے مسائل عبادت کے مختلف طریقے، قربانی کے طریقے اور نکاح و ازدواج وغیرہ کے طریقے، جو انسان کے روزمرہ زندگی کے جس سے تعلق رکھنے والے بہت سے شریعت سے جو معاملات ہے اور عبادات ہے، اس میں یہ قابل نسخ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر شریعت میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ، اس سے ماقبل یہودیوں میں بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ کے طریقے الگ تھے۔ وہ یہ کہ ان پر جو زکوٰۃ مقرر تھی وہ تھی تقریباً 25%، 100 روپے میں 25 روپے دینا، اور ہم 40 حصہ کا مطلب 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اس امت پر 100 روپے میں 2.5 روپے فرض زکوٰۃ فرض کی گئی، اور ماقبل امتوں میں بنی اسرائیل پر جو زکوٰۃ مقرر تھی وہ کتنی تھی؟ 100 روپے میں 25 روپے۔ اس طرح عبادت کے طریقے بدلتے چلے گئے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو اب ان کو حق نہیں پہنچتا جو آپ سے دین کے معاملے میں، قربانی کے بارے میں، مختلف احکام کے بارے میں جو آج یہ لوگ لڑتے ہیں، یہودی مشرکین، ان کو حق نہیں پہنچتا۔ ہر امت کی ایک شریعت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ احکام دیے گئے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت دی گئی اللہ کے حبیب کے ظہور تک، یعنی اسلام کی آمد تک اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اب اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت مطلب ہے کہ نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے یہی ایک کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے یہ رسول ہے۔ یہ رسول ایک محدود پیریڈ کے لیے، محدود زمانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے تمہیں اختلاف کا حق نہیں پہنچتا، بلکہ اے حبیب ان کو بھی اس اسلام کی تعلیم دو، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ آپ کے پر ایمان نہیں لائیں گے، اس شریعت پر ایمان نہیں لائیں گے تو کافر ہی سمجھے جائیں گے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ جھگڑنے کا حق ہی نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب پر انہیں لبیک کہنا چاہیے۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اس شریعت کا معاملہ ماحول کی شریعتوں کے مقابلے ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آسمان پر ستارے، جب آسمان پر چاند جب رات ہو جاتی ہے دن طلوع ہوتا ہے، جب دن طلوع ہوتا ہے تو ایک سورج ہی چمکتا ہے، سورج کے ساتھ اور کسی چاند کی ضرورت نہیں ہوتی، سورج کے ساتھ اور ستاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی شریعت کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ جیسے سورج کے سامنے چراغوں کی روشنی، سورج کے سامنے لیمپ کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی، اسی طرح آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہمیں عطا کی ہے جو یہ سورج کی طرح ہے، اب کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں اور کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ یہی ایک شریعت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہی شریعت کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اس شریعت کی طرف آپ انہیں دعوت دیجئے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا۔ کئی مرتبہ اس کی تشریح کی گئی، اللہ تعالیٰ تک آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے نبی کے بغیر، جس راستے میں نبی ہو وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جس راستے میں صحابہ ہو، جس راستے میں صدیقین ہو، جس راستے میں شہداء ہو، جس راستے میں صالحین ہو، وہی راستہ نبی تک پہنچاتا ہے۔ نبی کا راستہ کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اس کے بعد اتنی سری دلائل کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ، کہیں گے فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ
خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم اختلاف کرتے ہو اللہ یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ تم اختلاف کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ تو یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی ہٹ درمی پر اتر آئے اپنا وقت خراب نہ کرے، بلکہ یہ کہہ دے کہ جو یہ تو ہمارا کام تھا، جو کچھ ہم نے اسلام کے احکام، ایمان وغیرہ عقائد کے بارے میں ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب اس کے بعد تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد پر ہے، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یعنی وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی علم، اپنی قدرت کا شاہد بنایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عظمتوں کے شاہد کون ہیں؟ سرور کائنات۔ شاہد مانے اس کے گواہ، وٹنس۔ ہر ایک شاہد کب ہوتا ہے؟ جب شعور کی منزل میں، جب وجود کی منزل میں آتا ہے تو جبھی شاہد بنتا ہے۔ تو ہر ایک کے شاہد ہونے کا پیریڈ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ابھی آسمان بھی وجود میں نہیں آیا، زمین بھی وجود میں نہیں آئی، یہ ستارے بھی وجود میں نہیں آئے، یہ ساری کائنات وجود میں نہیں آئی، یہ نہ بر نہ بحر نہ لوح نہ محفوظ، نہ لوح محفوظ نہ قلم۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اس وقت سے آپ شاہد ہیں۔ آسمان آپ کی نگاہوں کے سامنے بڑھ رہا ہے، زمین آپ کی نگاہوں کے سامنے وجود میں آ رہی ہے، لوح محفوظ کا وجود آپ کے مبارک آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، جنت، دوزخ، یہ سارے کے سارے کن کی نگاہوں کے سامنے وجود میں آ رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ اللہ کی عظمت کے سب سے بڑے شاہد ہیں۔ اس لیے اس رکوع کی ابتدا کس سے ہوئی؟ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور یہاں کیا فرما رہا؟ علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا؟ کہیں تو فرماتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہیں تو فرماتا ہے علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا؟ علم تعلم، علم تعلم۔ ایک بات یاد رکھیے، عربی زبان میں جب لم آ جاتا ہے فعل مضارع پر، پریزنٹ پر، تو اس وقت پریزنٹ کے معنی نہیں ہوتے، ماضی پر۔ یہ علم اب کا نہیں، یہ علم زمانے دراز سے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جس وقت سے آپ وجود میں آئے اس وقت سے اللہ نے اس بات کا علم عطا فرمایا۔ علم تعلم، کہ آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے۔ کیا آپ نہیں، کتنی محبت کے انداز سے فرما رہا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں؟ آپ سب سے بڑھ کر شاہد ہے کہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں، یعنی آسمان و زمین میں جو اللہ جانتا ہے، اس کے سب سے بڑھ کر شاہد کون ہے؟ اس کے سب سے بڑھ کر جاننے والے کون؟ آپ ہے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، بے شک یہ ساری باتیں کتاب میں ہیں، لوح محفوظ میں ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ ساری باتوں کا لوح محفوظ میں ہونا، ذالک یعنی مطلب یہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو اسم اشارہ، انگلش میں کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن۔ ذالکہ کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں جو اس آیت کریمہ میں جو مفہوم ہے اس کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا یعنی جو علم ہے، جو ساری کی ساری باتیں ہیں، یعنی اللہ پر کیا آسان ہے، یعنی عالم الغیب والشہادہ، غیب کا عالم ہونا، شہادت کا عالم ہونا، یہ اللہ پر آسان ہے، کیونکہ ساری کائنات کا وہی مالک ہے۔ جب وہی مالک ہے تو وہی سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، وہی غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ اب رہا یہ کہ یہاں یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، بے شک یہ سارے کے سارے معلومات کتاب میں بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے۔ اس کا کیا ربط ہے آپس میں؟ کتاب کی ضرورت کس کو ہے؟ مخلوق کو ہے۔ کتاب کی ضرورت مخلوق کو ہے، اللہ تعالیٰ کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا علم کتاب پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ پھر کیا مصلیحت ہے؟ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ایک مصلیحت یہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ اپنے اولیاء اور اپنے مقربین کی عظمت کو سمجھائے کہ دیکھو کہ ہم نے جو کچھ اپنے علم سے لکھ دیا اس کا علم کسی اور کو نہیں، اپنے مقربین کو عطا فرمایا۔ اللہ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ انا ذالک فی کتاب، وہ کیسے؟ وہ یہ کہ یہ اگر لوح محفوظ پر انبیاء کو اطلاع ہے، لوح محفوظ پر فرشتوں کو اطلاع ہے، نعوذ باللہ اس سے اللہ کی عظمت میں معمولی سا بھی اس کے اندر فرق نہیں آتا، نہ اس کے خلاف یہ بات سمجھی جائے گی، بلکہ اور اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت کا اور ایقان بڑھتا جائے گا۔ وہ کیسے بڑھتا جائے گا؟ مثال کے طور پر فرشتے بہت سے احکامات کس سے نقل کرتے ہیں؟ لوح محفوظ سے۔ جیسے شب برات میں لوح محفوظ سے حکم دیا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے یعنی جو مرنے والے ہیں اور جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے احکام فرشتوں کو 1 سال پہلے ہی دے دیے جاتے ہیں۔
تو اب یہ لوح محفوظ سے فرشتے لکھ رہے ہیں، انبیاء کرام کو لوح محفوظ پر مطلع کیا جا رہا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ساری باتیں کب محفوظ ہوئی ہے، تو احادیث سے مختلف قسم کے سال بتائے گئے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو روایتیں کنٹرڈکشن ٹکراؤ والی نہیں ہے، صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے زمانے دراز پہلے ہی اللہ نے ساری کے ساری تقدیروں کو لکھ دیا ہے، ساری کی ساری باتیں جو عقوع میں آنے والی ہے ان کو کس میں لکھ دیا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اب فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں معاملہ پیش آ رہا ہے بالکل حرف بحرف ثابت ہو رہا ہے، انبیاء کرام دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے حرف بحرف ثابت ہو رہا ہے، اس سے اللہ کی عظمت کا ایقان اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے علم سے ہزاروں سال پہلے جو لکھ دیا، من وعن وقوع میں آنا، یہ اللہ کی علم اور اللہ کی عظمت و قدرت کے عظیم ہونے کی دلیل ہے کہ جیسے جیسے مطلب ایک سرے منہ بھی اختلاف نہیں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ واقع ہونا ہی ہے، آخر ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذالک فی کتاب۔ اب کیسے اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا؟ یوں تو بہت سی روایتیں ہیں حضور کے علم کے، لیکن ایک روایت جس کا تعلق لوح محفوظ سے تعلق رکھنے والی بات، اس کی روشنی میں عرض کروں۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل، ممکن نسائی شریف میں بھی یہ روایت ہے، جس کو صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں یہ نقل کیا ہے، بہت کم آپ لوگ سنے ہوں گے، لیکن یہ روایت مشہور کتب حدیث میں ہے، کوئی غریب ریئر روایت نہیں ہے۔ یعنی صاحب مشکات نے بھی ممکن ہے تقدیر کے باب میں لکھا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، نسائی میں روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ کے دست مبارک میں دو کتابیں تھیں، دو رجسٹر تھے، ایک دہنے دست اقدس میں، ایک دوسرے بائیں دست اقدس میں۔ صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہی بتائیں تو پتہ چلے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو دہنے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس میں جنتیوں کے نام ہیں، جو جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں جب نام ہوں گے، ایک نام کے ایک ہی وقت میں 100 لوگ ہوں گے، تو پھر مختلف زمانوں کے لوگ، اب ایک کا نام اب مثال کے طور پر خالد ہے، ایک ہی زمانے میں کتنے خالد ہے، پھر مختلف زمانے میں خالد ہے، کون سا خالد؟ تو سنیے حدیث شریف میں آتا ہے ان کے نام، ان کے باپ دادا کے نام سے خالد، کون سا خالد؟ فلاں فلاں خالد۔ ان کے قبیلوں کے نام، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے قبیلے کو نہیں جانتا، اللہ علی ان کو شہادہ ہے، تو کون سا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے نام کے ساتھ اس کا نام، اس کے باپ دادا کا نام، ان کے قبائل کے نام، پورے کے پورے جتنے جنت میں داخل ہونے والے ہیں یہ دہنے رجسٹر میں ان سب کے نام لکھے گئے۔ صرف یہی نہیں، حدیث شریف کے الفاظ ثم اجملا، پھر آخر میں ان کا ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے کتنے جانے والے ہیں۔ اس کے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس کے اندر جتنے دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، ان کے قبیلے کے نام، آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے کتنے جہنم میں جانے والے ہیں۔ تب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب معاملہ مکمل ہو چکا ہے تو عمل کیوں؟ جب فیصلہ ہو چکا ہے عمل کیوں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو جنتی ہے اس کا خاتمہ جنت کے اعمال پر ہوگا، جو دوزخی ہے اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ دوزخیوں کے اعمال پر ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہمیں تو نہیں دیا گیا نا رجسٹر، حدیث یہاں ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے حبیب نے ان کو فضا میں اشارہ کیا تو جہاں سے آئے تھے وہ عالم غیب سے، وہ رجسٹر وہیں چلے گئے۔ تو اب یہاں اس حدیث شریف کے جو آخری کلمات جو صحابہ نے کہا کہ عمل کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے حبیب نے ایک جملے کے اندر جواب دے دیا کہ جو جنتی ہوگا اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ جنتیوں کے اعمال پر۔ جو دوزخی ہوگا اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ دوزخیوں کے اعمال پر۔ کیا مطلب ہے کہ یہ رجسٹر ہمیں نہیں بتائے گئے، تو یہ انسان وہی کر رہا ہے کہ جو جنتیوں میں جنت میں جانے کے لیے جو عمل کی ضرورت ہے وہی عمل انسان کرے گا آخر تک۔ جو دوزخی بنانے کے جو اعمال ہیں، انسان اگر دوزخ میں جانا ہے تو وہ عمل کرے گا۔ کوئی یہ کہے گا جب تقدیر میں لکھ دیا گیا عمل کیوں کہہ کر اگر عمل نہیں کرے گا تو یہ بھی لکھ دیا گیا کہ یہ کہہ کر کے جب سب تقدیر میں لکھ دیا گیا عمل کیا فائدہ، وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھ دیا گیا۔ اور ایک یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والی کون سی بات ہے؟ اپنی انسان یقیناً عمل سے نہیں جائے گا، لیکن عمل کیا کرتا ہے؟ اخلاص کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے امید کرتے ہوئے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ نے لکھ دیا کہ کیونکہ وہ مجھ سے امید رکھا کرتا تھا، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا۔
کیونکہ وہ لسٹ ہمیں نہیں دی گئی، ہم تو عمل کے پابند ہیں، تو اب اللہ کے حبیب کو یہاں تک کہ نام تو نام وہ رجسٹر بھی دے دیے گئے کہ دیکھو جس میں جنتیوں کے نام ہے، دوزخیوں کے نام ہے۔ یہ ہے علم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ارشاد ہوتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود، اتنی ساری عنایتوں کے باوجود یہ اللہ کے علاوہ مالم ينزل ایسوں کی پرستش کرتے ہیں کہ مالم ينزل بھی سلطانہ، جس کی سلطان کے معنی پروف، سلطان کے معنی دلیل، جس کی دلیل یعنی اللہ نے نہیں اتاری، کہ جن کے معبود ہونے کے بارے میں کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ نقلی دلیل، نقلی سے مراد عربی زبان نقلی کا مطلب قرآن و حدیث میں جو دلائل ہیں اس کو نقلی کہا جاتا ہے، عقل کے مقابلے میں۔ مالم ينزل بھی سلطانہ وما لیس لہم بعلم، اور خود ان کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے شریک ہے۔ تو مطلب کیا ہے، کسی بھی چیز کے لیے اتھنٹک ہونے کے لیے یا تو عقلی طور پر وہ بات مانی جائے، عقلی طور پر صحیح ہو کہ یہ معبود ہے، یہ ہمارے خدا ہے، یا نقلی طور پر، نقلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے منقول ہو کہ انہیں مانا جائے۔ تو قرآن و حدیث نہ تو یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کو مانا جائے، نہ تو عقلی بات اس بات کو بتاتی ہے کہ جو اتنے مجبور ہے کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ جو عقلی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے، کیسے ان کی کوئی مدد ان کی قیامت کے دن ہوگی؟ یقینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما للظالمین من نصیر، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن میں جہاں جہاں یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی نصیر نہیں ہے، کہ کیا مطلب جو اللہ کے مقابلے میں، تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتے ان کے لیے مددگار ہو سکتا ہے، ان کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں ان کا کوئی قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے ان کی اس قرآن سے نفرت کا عالم یہ ہے اور بغض کا عالم یہ ہے جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جس میں روشن دلائل ہے کہ تم ان کے چہروں میں کیا پاؤں گے کہ ناگواری کے آثار، غصے میں آ جاتے ہیں، بھڑک پڑتے ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُنكَرًا، یہاں تک کہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے اندر سے وہ بھڑک پڑتے ہیں، غیظ و غضب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اب پڑھنے والے پر حملہ کریں گے۔ یکادون یستون ستایستو، سطوت اردو میں استعمال کر، سطوت میں شوکت، کسی پر چھا جانا، کسی پہ مطلب غلبہ حاصل کرنا، ایسا معلوم ہوتا ہے پڑھنے والے پر یہ گر پڑیں گے، پڑھنے والے پر حملہ کریں گے۔ یستون تتلون علیہم آیاتنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ بھی نہیں، یہ جو اندر یہ غیظ و غضب کی آگ میں جل رہے ہیں، اس سے خطرناک آگ ان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے حبیب، اعلان کر دیجئے، یہ غیظ و غضب کی آگ میں جل رہے ہیں، اگر یہ پڑھنے والوں پر نفرت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر انہیں سخت قسم کا صدمہ، سخت قسم کا غم اس وقت ہوگا کہ جب کہ ان کے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر شر ان کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جس کا وعدہ النار وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی آیات کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ جو جس بات کو انسان ناپسند کرتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے فی وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے میں ناگواری کے آثار دکھائی دیتے ہیں، تو چہرہ بتاتا ہے کہ انسان اس سے راضی ہے، چہرہ بتاتا ہے انسان اس سے ناراض ہے، چہرہ بھی ایک دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے حبیب کے میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے، چہرہ بتاتا ہے کون اللہ سے اللہ کے حبیب کی محبت رکھتا ہے، اور چہرے پر اگر انقباض کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت اس کے اندر سے دل میں پائی نہیں جاتی۔ اور ایک چہرہ ایک پروف ہے، بلکہ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعْرِفُنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ تم بات کے انداز سے اسے جان لیں گے، بلکہ چہرہ بتاتا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ اس کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ تب یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم میں اشارہ ملتا ہے کہ تم ان کے چہرے ہی سے پہچان لیں گے کہ بالکل یہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو غرض کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے فرماتا ہے کہ دیکھو یقیناً وہی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی ذات مطلب ہے کہ الہ کہلانے کے لائق ہے، جو ہر قسم کا طاقت، ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا اختیار اقتدار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی انسان شکر ادا کرے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ایک انسان اس بات کی کوشش کرے کہ ناشکروں کی فہرست میں نہ آئے، ناشکروں کی فہرست میں نہ آنے کے لیے کم از کم یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر واجب فرض قرار دیا ہے، جو ضروری قرار دیا ہے، اس کو بجا لانا۔ یوں تو حقیقت میں اس کے نعمتوں کا شکر تو انسان ادا نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ یہ کہلا جائے گا کہ یہ بندہ ناشکر گزار نہیں، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن کامل شکر یہ تو انسان اگر زندگی بھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کے جسم کا بال بھی اس کے شکر میں لگ جائے
جائے اس کا حقیقی شکر ادا نہیں بجا لایا جا سکتا۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سرور کائنات فخر موجود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں اہل اخلاص مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتیہ بالخیر فرمان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔